الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 45ویں سورت سورہ جاثیہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے جس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 6 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم کے کلمے سے ہوتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب آہستہ آہستہ نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، قوت والا، دسترس والا، اور الحکیم ہے، حکمتوں والا، دانائی والا، بصیرت والا۔ یعنی وہ غالب بھی ہے کائنات کے ذرے ذرے پہ، اور اسے علم بھی ہے کائنات کے ذرے ذرے کا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نظام کو کیسے حکمت و بصیرت اور مصلحت کے ساتھ چلانا ہے۔ تو اس اللہ نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں یہ بتایا کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ یعنی اگر انسان ماننے والا ہو، آدمی ماننے والا ہو، ماننا چاہے، تو زمین و آسمان کی پیدائش اور ان کے محکم نظام میں غور کر کے اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے، ان کا چلانے والا کوئی ہے۔ اگر ماننے والا ہے، طلب ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، دھیان دیتا ہے، تو زمین و آسمان کو دیکھ کر ہی مان سکتا ہے کہ کوئی بنانے والا اور کوئی چلانے والا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، وگرنہ اللہ کو ماننے کے لیے تو اس کائنات کا نظام بھی کافی تھا کہ جسے دیکھ کے انسان یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ کسی نے اسے بنایا بھی ہے اور کوئی اسے چلا بھی رہا ہے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور زمین پر جتنے جانور چلتے پھرتے ہیں سب کی پیدائش میں۔ انسان کا اپنا وجود اللہ کی ایک عظیم الشان نشانی، اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک عالم اکبر ہے، یہ ساری کی ساری کائنات، اور ایک عالم اصغر ہے، یعنی ایک انسان کا وجود۔ ایک انسان کا وجود، ہر انسان کا وجود اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے کہ تم آفاق میں بھی دیکھو، زمین و آسمان کو بھی دیکھو، وفی انفسکم، اور اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ تمہاری اپنی زندگی، یعنی ماں کے پیٹ میں ہونا، پھر دنیا میں آنا، پھر نومولود بچہ، پھر وہاں سے لڑکپن کا سفر، نوجوانی کا سفر، جوانی کا سفر، ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر اس کے بعد موت،
اس ساری کی ساری زندگی کے نشیب و فراز، ترقی و تنزلی، عروج و زوال، اس سب کے اندر بھی اللہ جل جلالہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور زمین کے اندر جو بھی اللہ نے چلنے والی مخلوق پیدا کی، ایک ہاتھی ہے، وہیل مچھلی ہے، اور ایک چھوٹی سی چیونٹی اور ایک کیڑا ہے، ہر ایک کا پورا ایک نظام، ان کی پوری کی پوری ایک سائنس، ان کی پوری ایک کائنات ہے۔ ابھی تک روزانہ کی بنیاد پر نئے سے نئے حشرات انسان ان تک رسائی حاصل کرتا ہے روزانہ۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی زمین پر پائی جانے والی ساری کی ساری مخلوق اور حشرات انسان نے جان لیے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ابھی تک سمندر کے اندھیروں کے اندر موجود جو مخلوقات ہیں وہ ابھی بھی دریافت ہو رہی ہے۔ ایک سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سالانہ 2000 نئی مخلوقات دریافت ہوتی ہیں، سالانہ 2000، یعنی ایک دن کے اندر تقریباً 4 سے 5 نئی مخلوقات دریافت ہوتی ہیں۔ خاص طور پر سمندر کی گہرائیوں کے اندر، سمندر کی تاریکیوں کے اندر دنیا کے عجیب و غریب جاندار موجود ہیں، اللہ کی مخلوقات موجود ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، تو انسان کی اپنی پیدائش یہ بھی اللہ کی نشانی، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے حشرات جاندار ایک سے بڑھ کے ایک، ان کی ایسی خوبیاں ہیں کہ ایک کیڑے کی خوبی پہ اگر ہم بات کریں تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ ایک کیڑا، ایک مکھی، اس کے اندر اللہ نے ایسا شاندار نظام رکھا ہے۔ پچھلے دنوں سمندری مخلوقات میں سے ایک ایسا کیڑا دریافت کیا ماہرین نے کہ جو 5 سال تک کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن 5 سال تک کچھ کھائے، اس کے جسم کے اندر ایسا نظام ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ کھاتا ہے تو اپنے جسم کے اندر اتنا کھانا ذخیرہ کر لیتا ہے کہ 5 سال اگر اسے کھانے کو کچھ نہ ملے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی دریافت ہے، نیا ایک کیڑا دریافت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، وفی خلقکم، تمہاری اپنی ذات نشانی، وما یبث من دابہ، زمین پہ چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے حشرات نشانیاں، کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ پھر وقت لا فی اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا۔ اب ہمیں عجیب نہیں لگتا کیونکہ ہم اسے 30 سال سے، 35 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے مسلسل دیکھتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، تو ہم بھول گئے کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ یعنی اتنے بڑے سورج کا اور اتنی بڑی زمین کا ایک خاص دائرے میں گھومنا اور حرکت کرنا اور اپنے مدار میں چلتے جانا، کتنے سالوں سے؟ 1000 سال سے نہیں، لاکھ سال سے نہیں، کروڑ سال سے نہیں، کروڑوں سال سے۔ ایک اندازے کے مطابق اس زمین کا وجود 50 کروڑ سال پرانا ہے۔ تو کم از کم اتنا عرصہ تو ہو گیا زمین کو ایک چکی کے اندر گھومتے ہوئے چلتے ہوئے ایک مشین کی طرح، اور سورج کو حرارت پیدا کرتے ہوئے، توانائی پیدا کرتے ہوئے، روشنی پیدا کرتے ہوئے کروڑوں سال گزر گئے، کروڑوں سال۔ اب ہمیں عجیب نہیں لگتا کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ بڑی حیرتناک بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ مشین نہ خراب ہوتی ہے، نہ رکتی ہے، نہ ٹس سے مس ہوتی ہے، نہ اس کے کام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، بس یہ مشین ہے کہ چلتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق،
اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا ہے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی جو بارش کا پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، بتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی شمالی ہوا، کبھی جنوبی ہوا، کبھی صبح کی باد نسیم اور کبھی تیز رفتار آندھیاں اور طوفان، تصریف الریاح، ہواؤں کا بدل بدل کے چلنا، اس میں بھی نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل والے لوگوں کے لیے۔ تو تیسری آیت میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، چوتھی آیت میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور پانچویں آیت میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی سب سے زیادہ وضاحت اس کے سامنے ہوگی جو ایمان والا ہوگا، دوسرے نمبر پہ وضاحت اس کے سامنے ہوگی جو ایقان والا، یقین والا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ وضاحت اس کے سامنے ہوگی جو عقل سلیم کا مالک ہوگا۔ اگر عقل سلیم والا جو ایمان اور یقین سے خالی ہے، اگر وہ اس کائنات کے نظام پہ غور کرے گا، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر آنکھوں سے مادیت کی پٹی کو ہٹائے گا، تو اس کے سامنے حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ تو ایمان والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، یقین والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔